جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جو چینل پہ نئے آتے ہیں اگر وہ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی تک وہی اس کی عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ زیر بحث ہے، رہے گی، پورے انٹرنیشنل نیوز بنی ہے۔ پاکستان میں بھی لوگوں کے لیے ایک اچھا خاصا دھچکا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے لگتا تھا ان کو پکڑا نہیں جا سکتا، ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، اور اگر کیا گیا تو پتہ نہیں کون سی بڑی وہ قیامت آ جائے گی۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے اس میں رہے ہیں، یہ وزیر اعظم جیلوں میں بھی رہے ہیں، پھانسیاں لگی ہیں، سزائیں ہوئی ہیں، دہشت گردی کے کیسز بھگتے، نااہل ہوئے، لیکن کبھی اس حوالے سے اتنا بڑا ایک نہیں بنا تھا ایک اسٹیٹ کے لیے یا اسٹیٹ کے اداروں کے لیے تھریٹ کہہ لیں کہ ان کے حامی جو ہے نا اتنے زیادہ تعداد میں ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ جناب کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے ہماری لیونگ میموریز میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے اگر آپ 80 سے آن ورڈ دیکھیں یا 90 سے دیکھیں نئی نسل آئی ہے، بلکہ نئی نسل تو زیادہ 2000 کے بعد آئی ہے، انہیں شاید یہ میموریز ان کے ذہنوں میں اس طرح کی نہیں ہے۔ پہلے جو کچھ ہوا، بھٹو صاحب کو کہتے ہیں بڑا کرزمیٹک تھے، ان کے دور میں بھی لوگ ان سے اسی طرح والہانہ محبت کرتے تھے یا ان کے لیے باہر نکلتے تھے، جیسے عمران خان صاحب کے لیے یہ اس میں لوگوں کے اس میں دلوں میں۔ لیکن یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ایک اپنا کرزما اور اپنی جو ان کا چارم تھا یا ان کا ایک ان کا امپیکٹ تھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس سے بھٹو صاحب سے بھی زیادہ تھا۔ لیکن بھٹو صاحب کے حامی جو ہیں وہ جب پرفارمنس پہ ان کا آ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اس میں 50s میں میرا خیال ہے ان کی ابھی جو عمر ہے ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی، 50 کے اس میں تھے وہ، یا مطلب 50s میں تھے ابھی وہ، تو ان کی اور یہ خان صاحب اس میں 70s میں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا پرفارمنس بیسڈ انٹیلیجنس یا انٹلیکٹ وائز وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب پر ان کا کوئی یہ جو موازنہ اس میں نہیں بنتا، بلکہ کرنے کی کوشش کریں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ کہاں دو چیزوں کو ملا رہے ہیں۔ لیکن یہ کرزمیٹک تھے، دونوں تھے، اچھے مقرر تھے، بھٹو صاحب بھی تھے، عمران خان صاحب بھی ہیں۔ اپنے آڈینس کو اسپیل باؤنڈ کرنا، ان کو اپنی طرف لے کے آنا، لوگوں کو بلیو کروا دینا کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہی آخری سچ ہے اور یہی ساری چیزیں ہیں، اور جتنے باقی لوگ جو ہیں وہ نالائق ہیں، کرپٹ ہیں، برے ہیں، اور میں اکیلا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ توقع کی جا رہی تھی، 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس کے بعد وہ عمران خان صاحب میں جو کانفیڈنس آیا، کسی حد تک ایروگینس آئی، روڈنیس آئی، اور انہوں نے اس کی مذمت کرنے سے انکار کیا، یہ کیا بھی صحیح تو ویسے ہی، ہاں جی نہیں ہونا چاہیے تھا بلا بلا، یا یہ کہا جی مجھے پکڑیں گے تو پھر یہ ریئیکشن آئے گا، عوام تو پھر ریئیکٹ اس پہ کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ 9 مئی کے تو عوام نے ریئیکٹ کیا، اس کے جو بھی کنسیکوینسز نکلے خان صاحب کے لیے وہ اچھے نہیں نکلے، ان کی پارٹی کے لیے، اسٹیٹ کو یا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو موقع ملا کہ پوری قوت سے ہیں، اور وہ جو لوز بال کا ویٹ کر رہے تھے، میں کہتا ہوں دوستوں سے بحث ہوتی تھی، شوز میں بھی شاید ہوئی ہے، تو میں یہ کہتا تھا کہ ایک جب اپنے کانفیڈنس کے ساتھ اب چل رہے ہوتے ہیں نا، اسی وقت سب سے زیادہ آپ سے غلطیاں ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، کہ اسی وقت لوز بال آپ کو مخالف جو ہے آپ کی کسی لوز بال کا ویٹ کر۔ عمران خان صاحب تو یہ خود فاسٹ بالر رہے ہیں، انہیں تو یہ اس بات کا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جب بھی آپ ایک لوز بال آپ اس پہ آ کے بال کرتے ہیں تو پھر کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہی لوز بال جو ہے وہ پی ٹی آئی نے کی یا پی ٹی آئی کے حامیوں نے کی، اب تو نہیں مانتے وہ، خیر، تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کا فائدہ جو ہے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن ہے، کیونکہ وہ اسٹیٹ بہت پیچھے چلی گئی۔ تو عمران خان صاحب لارجر دین ایک اسٹیٹ فگر کے طور پر سامنے آئے تھے کہ اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن بھی ان سے ڈرنا شروع ہو گئے تھے، یا پولیٹیشین تو پہلے ڈرتے تھے، پارلیمنٹ پہلے ڈرتی تھی کہ اس میں وہ ہم ان کی کارکردگی جو تھی اس کی پارلیمنٹ دیگر کی وہ دیکھ چکے تھے۔ سو اب یہ ان کے لیے ٹیسٹ تھا خان صاحب کے لیے کہ کوئی ایسی کوئی غلطی ان سے نہ ہوتی کہ جس کے بعد یہ جو پاورز ہیں ان کے پیچھے آتی ہیں اور ان کو فکس کر دیتی۔ وہ خیر ہوئی غلطی، وہ اپنی جگہ پہ وہ ساری چیزیں، لیکن اب کی دفعہ وہ ریئیکشن جو ہے وہ نہیں آیا خان صاحب کو، وہ ان کو پکڑا گیا، ابھی وہ جیل میں ہے، اٹک جیل میں، بلکہ اس پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اٹک جیل میں ان کو کیوں رکھا گیا ہے، اڈیالہ یا کسی اور جیل میں ان کو لے کر کیوں نہیں گیا، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ، اس پہ بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ اب سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ جو کچھ ہوا، خان صاحب کی اپنی غلطیاں، اپنے ان کے جو فیصلے، یا نہ کہیں جی وہ کہتے کوئی غلطی نہیں کی جی خان صاحب، ٹھیک ہے جی خان صاحب نے کوئی غلطی نہیں کی، اگرچہ وہ خود کبھی کبھی مان لیتے ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو بیلنس کرنے کے لیے، ہاں جی کہ انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، ہر بندہ غلطی کرتا ہے، لیکن اپنے اندر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نہ مانے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ مجھے پتہ ہے میں کیا غلطیاں کرتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے نہیں مانوں گا، میں اس پر ڈٹ جاؤں گا، کیونکہ انسانی ایک مزاج ہے، ایگو ہے، انا ہے، جو اس کو مجبور کرتی ہے کہ اپنی غلطی نہ مانے، اپنے آپ کو بہتر سمجھے، سپیریئر سمجھے۔ سو خان صاحب کے ساتھ بھی یہ انہوں نے کبھی کہا نہیں جی کہ ہم تو جو کر رہے ٹھیک ہے۔ میرا ایک ڈفرینٹ ایک ہے، بڑا قریب سے ہم نے خان صاحب کو، ان کی سیاست کو دیکھا ہے، ان کی حکمرانی کو بھی دیکھا ہے۔
खान साहब की तो अपनी जगह पे सोच है, जो सुपीरियर एक उनमें अपना एक है कि खुद को सुपीरियर समझते हैं। फेयर अनफ, हर लीडर यही कुछ समझते हैं अपने आप को, नहीं तो आगे ही ना आए कि मैं दूसरे लोगों से बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं पूरे मुल्क को बदल सकता हूँ, दुनिया बदल सकता हूँ। ये उनकी फीलिंग्स होती हैं जो उनको लीडर बनाती हैं, या वो आके लीडर का रोल अदा करते हैं। दैट्स वेरी एक तरह का स्टेब्लिश फैक्ट है। अब इसमें एक और चीज़ है, मेरी ये राय है, आप में से बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं, नाराज़ भी हो सकते हैं, और जो बातें आप बातों पर कहते हैं वो भी कह सकते हैं। खान साहब को यहाँ तक लाने में, जेल में पहुँचाने में 2 और लोगों का भी बड़ा हाथ है। खान साहब की अपनी तो छोड़ दें, वो इनके हामी सपोर्टर्स, इनके वोटर्स, इनका फ़ैन क्लब, इनके ट्विटर पे जो सोशल इन्होंने टीमें बनाई हुई थी, या जो क्राउड है, जो भी सारे लोग हैं वो, और इनके पार्टी लीडर्स। आज खान साहब अगर जेल में बैठे हुए, नाटक जेल में, इन 2 लोगों ने बड़ा रोल प्ले किया। अब आप कहेंगे जी उनका क्या कसूर है, नई आप कहेंगे दुर्फितनी छोड़ रहे हैं, नया आपने शोशा छोड़ दिया है, कोई नई बात हो रही है, आपने कोई ना कोई नई बात तो करनी होती, लिहाजा आप वो कर लो। आप जब भी, मतलब इमरान खान साहब में और उनमें ये क्या डिफरेंस होना, वो खुद भी कहते थे मैं कोई गलत काम करूं तो मुझे छोड़ देना, बल्कि उन्होंने मिसालें भी दी थी कि कुत्ता भी तो इंसान का वफादार होता है, वो जो कुछ भी इंसान करता रहे कुत्ता उसके पीछे दुम हिलाता रहेगा। ये उन्होंने वहाँ पे तो तकरीर में कहा था, मैं नहीं कोट कर रहा, मेरा ख्याल नदीम हुसैन चंद साहब के जब वो उस पर गए थे उनको पार्टी में शामिल कराने के लिए, उन्होंने यही कहा था कि वफादार तो डॉग भी होता है, लेकिन मेरे पार्टी के जो लोग हैं वो कहते थे कि वो मेरी हर गलती हर खामी को वो पॉइंट आउट करेंगे, और मैं अगर गलत करूँगा तो मेरा साथ नहीं देंगे बल्कि कन्फ्रंट करेंगे। ये पार्टी लीडर्स के लिए भी यही था और फॉलोअर्स के लिए भी था। अब आप ईमानदारी से बताएं, कितने आप में से लोगों ने, आपने कभी इमरान खान साहब की इन गलत चीज़ों पे, गलत पॉलिसीज़ पे आपने तनकीद की हो या उनको रोकने की कोशिश की हो? मैं ये नहीं कह रहा सारे, बहुत सारे लोग हैं आप में समझदार, एक पढ़ी लिखी क्लास थी, आप लोग मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड थे, एलीट भी इसमें शामिल हैं। ये वह जमात है जिसमें आपको लोअर क्लास लोग मिलते थे, लोअर मिडिल मिलती थी, आपको मिडिल क्लास, लोअर अपर मिडल, या आपको एलीट जो है ना वो भी मिलती थी। सारे लोग इसमें शामिल थे, मजहबी भी थे, नॉन मजहबी भी थे, मतलब तमाम किस्म का इसमें लोग जो है ना आपको मिलते थे। हर पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ PTI में ज़्यादा थे ये लोग, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा थे, इसलिए इससे उम्मीदें भी ज़्यादा थी कि ये लोग ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, ये जाले नहीं है, ये नून लीग वाली की तरह नहीं है कि जो नवाज शरीफ साहब ने कह दिया, बेनज़ीर ने, भुट्टो साहब ने, जरदारी साहब ने, फलां ने, तो वही ठीक कह रहे हैं, वो ठीक ही कह रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, फॉरेन क्वालिफाइड हैं, इनमें बहुत सारे, ये अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, नौजवान तक है। तो ये खान साहब की गलत बात गलत कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने किया भी सही, इनमें किया, लेकिन एक ट्रेंड है पार्टी के अंदर। हमने देखा बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती थी, बहरा आके वो उस मीडिया से बात करते थे ऑफ द रिकॉर्ड, मुझे बताते थे, आपको बताते थे, आपस में महफिलों में कहते खान साहब सुनते नहीं, हम उनको समझाते रहते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। उसके बाद तो मैंने उनसे कई दफ़ा पूछा मैं कि आप लोग आर्गू नहीं करते वहाँ पे खान साहब, उन्हें करके देखें, दूसरे दिन आप उसमें से आप हल्के उस अहबाब से दूर होते हैं। सो जितना खुशामद का कल्चर, जितना सैको फैंसी वहाँ पे फैल चुकी थी, अब किसी PTI के जो लीडर, जो इनके तर्जमानों के होते थे, एक मुकाबला होता था वहाँ पे, जब 35 के करीब तर्जमान थे जो बनी गाला में इकट्ठे होते, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डेली उनकी मीटिंग्स होती थी। एजेंडा क्या होता था कि आज आपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, शाम के TV शोज़ में क्या करना, गवर्नेंस आपकी प्रायोरिटीज़ में नहीं थी, वज़ीरों की अकाउंटेबिलिटी प्रायोरिटीज़ में नहीं थी। पंजाब का मतलब ये कहा गया फेडरल मिनिस्टर्स को कि आप जाएं और बुज़दार साहब को डिफेंड करें, हर वज़ीर को कहा कि रोज़ाना आपने बुज़दार साहब को डिफेंड करना है। आप उनको सुना होगा नदीम हुसैन चंद साहब को, उन्होंने कहा था कि मैंने कहा जी हम नहीं कर सकते, उन्होंने कहा छोड़ दें, उन्होंने हम छोड़ जाते हैं। सो आपकी प्रायोरिटीज़ यही थी कि आपने अपने मुखालफिन को गाली देनी है, आपने सहाफ़ियों को लिफाफा कहना है, दिन रात उनको अब्यूज़ करना है, दिन रात उनकी ट्रोलिंग करनी है, आपने ट्रेंड चलाने हैं, आपने हर बात पे जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक साबित करना है, और वही कुछ होता रहा है। क्या नतीजा निकला उसका? मतलब वो जो लोग थे, पार्टी के लोग थे, जो हर बात में हाँ मिला, उनका काम नहीं बनता था कि आप बैठें और अपनी पार्टी लीडरशिप को चेक करें कि सर हम ये गलतियाँ कर रहे हैं, हमें नहीं करना। कितने लोगों ने हौसला किया कि खान साहब किसी की बात नहीं सुन रहे और इस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए, उन्हें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। आप बताएं कोई लोग नज़र आते हैं आपको? मैंने तो कभी अभी तक, बहरा आके, यकीन करें, मैं नाम उसमें नहीं लेना चाहता, बहरा आके कितने लोगों ने हमें बताया जी खान साहब किसी की सुनते नहीं हैं, हम वहाँ पर हम अपोज नहीं करते, वही लाइन लेते हैं खान साहब ले रहे। सो इन लोगों ने ये मुसलसल खान साहब की हाँ में हाँ मिला के उनको हर बात में सच्चा साबित करके कि लीडर ठीक कह रहा होता है। भाई नौज़ बिल्लाह के ऊपर से उतरी मखलूक तो नहीं होता लीडर, कोई भी हो, वो भी इंसान है, उसमें भी गलतियाँ हो सकती हैं, वो ब्लंडर से मार सकता है। आपने कि मतलब एक पार्टी के अंदर, मैं कहता हूँ PTI की बात करते हैं, भाई आपके 40 तर्जमान बैठे हुए हैं या 40 पार्टी लीडर बैठे हुए हैं, एक अब से उसमें 10-20 इकट्ठे होकर एक बात करना शुरू कर दें, इमरान खान साहब कैसे इग्नोर कर सकते थे? मेरी पार्टी के 20 लोग ऐसे सोचते हैं। आपने सुना भी होगा सालों के इमरान खान साहब सुनते नहीं हैं। तो ये सबसे बड़ा जो आपकी पार्टी लीडरशिप का काम था कि जमहूरियत को रखते, पार्टी के अंदर रखते। जिसने भी थोड़े से डिसेंट वॉइस देने की कोशिश की, उन्होंने उठा के पार्टी से बाहर फेंक दिया, आपके सामने है।
بہت سارے نام ہیں، جیسے وجیہ الدین صاحب کا سب سے زیادہ آتا ہے، ہم اس میں سنتے رہتے ہیں، اور پارٹی کے لوگ، میں مین اس لیے بتا رہا ہوں جسٹس صاحب کی بڑی پارٹی کے اندر عزت تھی، اور بڑی لمبی لسٹ ہے، جس نے خان صاحب کے فیصلے کے خلاف جانے کی کوشش کی انہوں نے نکل جائے، پھر لوگوں کو سبق ملا کہ ہم نے تو خان صاحب کی ہاں میں ہاں ملانی ہے۔ سیم ایسے ہم نے اس پہ ٹویٹر پہ دیکھا، ان کی سوشل میڈیا ٹیمیں جو تھیں، یا ویسے کامن لوگ بھی تھے، خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ نوز باللہ انہوں نے بہت بڑا درجہ دے دیا تھا کہ وہ تو غلط بات کہہ نہیں سکتے، ہاں میں ہاں ملائی جو آپ میری ہاں میں ہاں ملاتے رہیں روزانہ، آپ پتہ میرا دماغ کتنا خراب ہوگا۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں تو میں نام نہیں لینا چاہ رہا کہ واہ واہ اور بلے بلے سے بچیں، بہت سارے دوستوں کو کہا ہے میں نے، ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹویٹر پہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹویٹر پہ کیوں اتنی ہماری پولرائزیشن ہوئی ہے، واہ واہ بلے بلے ویوز اور ری ٹویٹس لینے کے چکر میں نے ہم نے تباہی پھیری ہے، کہ میں نے روزانہ کوئی ایسی بات کہنی ہے کہ کسی کو جا کے ایسی ڈز کر کے لگے نا کہ اس کو 2 دن سکون نہ آئے، اور اس کے حامی نعرے مار مار منہ پھاڑ پھاڑ، واہ واہ جی کیا بات کی ہے، ری ٹویٹس لائکس ویوز کے چکر میں آپ نے بلے بلے کرانے کے لیے یہ جو ہے نا، ایک ہوتی ہے تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ہے تعریف اچھی لگتی ہے، مجھے بھی لگتی ہے، آپ کو لگتی ہے، تھوڑی سی ہونی چاہیے، 2-3 لفظ کہہ کے آگے چلیں، لیکن تعریف جب سیکو فینسی یا خوشامد میں چلی جاتی ہے، اٹس اے ڈینجرس، اٹس اے ڈیڈلی تھنگ، یہ انسان کی سب سے بڑی ویکنیس ہوتی ہے۔ خان صاحب اتنا زیادہ اپنی، میرا خیال ہے اپنی ان ٹیموں اور اپنی لیڈرشپ کے خوشامد کے ہاتھوں یرغمال بن گئے تھے، کہ امیج بن گیا تھا کہ جناب کہ خان صاحب کو غلط بات کہہ نہیں سکتے، لہٰذا وہ غلطی پہ غلطی، بلنڈر پہ بلنڈر، وہ ساری چیزیں کرتے رہے اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ مطلب پنجاب حکومت کو لے کے کتنے لوگوں نے ان کو منع کیا کہ پنجاب حکومت نہ توڑیں، چودھری پرویز الہی صاحب نے، چلیں باقی چھوڑ دیں، وزیر اعلیٰ تھے، ایک بندے نے پارٹی نے کہا جی مت، کیونکہ لگا خان صاحب کہتے ہیں میں لیڈر ہوں، میں بہتر سمجھتا ہوں، توڑی انہوں نے، اور کیا کنسیکوینسز ہوئے، اب کدھر گئے خان صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب اور باقی لیڈر، اچھی خاصی حکومت ملی، آپ نے توڑ پھوڑ کر کے اپنے آپ کو جیلوں میں کرا، ریزن ووٹ بینک بڑھے گا، اب ووٹ بینک کدھر ہیں لوگ آج، ایک بندہ بھی سڑک پہ نظر نہیں آتا آپ کو، ٹویٹر پہ جائیں ابھی آپ کو ہزاروں گالیاں دیتے مل جائیں گے، ساری کی ساری آپ کی فورس جو ہے ٹویٹر پہ تھی، اب سڑک پہ نظر نہیں آتا۔ ایک دفعہ 9 مئی کو اگر آپ نے تیار کیا، انہوں نے ایسی تیسی کر کے رکھ دی، ہیومن رائٹس ابیوزز ہوئیں، لوگ جیل میں گئے، جو بھی چھترول مار کٹ، بہت سارے غلط چیزیں بھی کی گئی، خواتین کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی سلوک اچھا نہیں ہوا، جیلوں میں ہیں، مطلب افسوس ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں دیکھ کر سن کے، لیکن بات وہی ہے کہ آپ لوگ اگر کسی بندے کو، اپنے بچے کو نہیں روکیں گے، میں اپنے بچے کو غلط بات پہ نہ روکوں، نہ منع کروں، نہیں بیٹا تو ٹھیک کر رہے، تو کیا ہوگا پھر، یہ آپ کا خیال ہے؟ تو مجھے وہ یاد آتی ہے کہ ایک کسی کو سزا ہونے لگی تھی نا کسی یہ چور کو، تو اس نے کہا پہلے میری ماں کو بلائیں، جب ماں آئی تو اس نے ماں کے کان پہ کانٹا، آپ کے کاٹ لے، یہ بہت بڑا لیجنڈ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کیوں کیا ہے وہ، مطلب لوگوں نے لان تان کی کہ اپنی ماں کے ساتھ یہ سلوک ہے، اس نے کہا اگر میری ماں پہلے دن میں نے چوری کی تھی نا، مجھے ایک تھپڑ لگاتی یا روک دیتی تو میں یہاں تک نہ پہنچتا۔ تو سم ٹائم آپ جو فالوورز ہیں آپ نے روکنا ہوتا ہے، اپنی لیڈرشپ کی ہر بات میں ہاں ملاتے جائیں گے، یہی کچھ ہوگا۔ جمہوریت اسی چیز کا نام ہے، ہاں ملانے، تو پھر بادشاہت ٹھیک تھی، پھر کنگ شپ ٹھیک تھی، پھر یہ کیوں جمہوریت بنائی گئی ہے؟ پارٹی کے اندر کوئی الیکشنز ہوتے ہیں، ایک دفعہ الیکشن کرے پھر اس کے بعد انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے، پارٹی میں الیکشن نہیں کروائیں گے، جمہوریت نہیں لائیں گے۔ ایک دفعہ کروائے تھے الیکشن جس میں دھاندلی ہوئی، جس میں خرید و فروخت اور اس پتہ نہیں اس میں کیا کچھ کیا۔ سو آپ لوگ بھی نا بڑی حد تک ریسپانسبل ہیں، جو اس وقت آپ عمران خان صاحب اٹک جیل میں بیٹھے، ان کی پارٹی لیڈرشپ جو ان کے منہ پہ سچی بات نہیں کہتے تھے، بلکہ جا کے جنرل باجوہ صاحب نے کئی دفعہ کہا انٹرویوز میں کہ میرے پاس آ کے شکایتیں کرتے تھے وزیر ان کے کہ عمران خان صاحب کسی کی نہیں سنتے، آپ سمجھائیں، ذرا اندازہ کریں، عمران خان صاحب کیبنٹ میں نہیں سنتے، اگر اپنے سی کی میٹنگ میں نہیں سنتے، اگر اپنے ترجمانوں کی اس میں نہیں سنتے، تو وہ آرمی چیف کے پاس جاتے تھے کہ سر آپ ان کو سمجھائیں، یہ تو آپ ریکارڈ پہ چیزیں ساری۔ سو جہاں پہ خان صاحب کی اپنا ایک اوور کانفیڈنس تھا، روڈنیس، یا کہ مجھے سارا پتہ ہے، آئی نو آل، جو ہماری سنڈروم ہوتا ہے، مینٹیلٹی ہوتی ہے، میری بھی ہوگی شاید، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی، وہ لے ڈوبی ہے، پارٹی کو بھی لے ڈوبی ہے، پارٹی کا ایک جو تھریٹ تھی، ایک اس کو کہتے ہیں نا ایک بیلنسنگ پاور تھی، ایک تھرڈ فورس جو تھی، وہ کرش ہو گئی ہے۔ اب کہتے رہیں جی میرا ووٹ بینک بڑھ کے، رکھیں جی سنبھال کے ووٹ بینک کو کسی اس میں اس تھیلی میں، انلیس آپ ووٹ بینک کو ٹرانسلیٹ نہیں کرتے انٹو الیکشن اینڈ الیکشن وکٹری۔ بہت سارے موقع تھے خان صاحب کے پاس پچھلے 2-3 مہینوں میں جو ضائع کیا انہوں نے، جو ویسٹ ہوئے ان سے، ان کو کہہ رہے تھے لوگ کہ مان لیں جی الیکشن آپ اس جولائی میں، انہوں نے شاہ محمود قریشی اور فواد چوہدری صاحب پہ ناراض ہو کے آپ جولائی میں مان کیوں رہے ہیں، آج ہم اگست میں بیٹھے ہوئے ہیں سر، میں تو کہتا تھا آپ 8 اکتوبر چھوڑیں، 8 نومبر پہ الیکشن مان لیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس اس وقت پاور تھی، کانفیڈنس، آپ نے کہا جی آئی کین ڈکٹیٹ مائی ٹرمز اینڈ کنڈیشن، جو ہی آپ سے لوز بال ہوئی انہوں نے تمام کی تمام آپ پہ پلٹ دیے۔ اب آپ اس پہ ایک بندہ بھی سڑک پہ نہیں آتا، کل آپ کہہ رہے تھے پیسفل پروٹیسٹ کریں گے، آئے ہیں کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ۔ سو جناب آپ لوگ بھی جو ہاں ملاتے جاتے ہیں نا کسی کی، جس بندے کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہی کر رہا ہے سارا، یہ مائنڈ سیٹ جمہوری مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، یہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اور جس کے نقصانات یہی کچھ ہوتے ہیں۔ وہی پارٹی لیڈرشپ جو تتر بتر ہوگی، یہ سارے کے سارے آ کے ٹی وی پہ گھنٹوں یہ لوگ عمران خان صاحب کی ہر بات کو ڈیفینڈ کرتے تھے، بعد میں ٹی وی شو میں بریک میں ہمیں ہوسٹ اور ہمیں کہتے جی کیا کریں جی، کرنا پڑتا ہے،
یہ سارے لوگ، یہ میں نے خود سنا ہوا ٹی وی شوز میں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں بریک میں، یہ سارے کہتے تھے خان صاحب سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. تو پھر ہم پوچھتے یہ کیا کر کے تھے، کیا کریں، پارٹی لائن لینی پڑتی ہے. پارٹی لائن لیتے لیتے خان صاحب کو سچا ثابت کرتے کرتے خان صاحب اٹک جیل میں جا بیٹھے ہیں. اور آپ لوگ ٹویٹر پہ میرے جیسے کوئی 2-4 باتیں اگر کر لیتے ہیں ان کو بیٹھ کے گالیاں دیتے رہتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. یہ آپ کی مطلب جمہوریت ہے اور یہ آپ کی ساری خان صاحب کا اس میں انجام ہوا ہے. جہاں تک بات ہے لاسٹلی اٹک جیل کیوں گیا، میرا خیال نواز شریف صاحب جو ہیں اٹک جیل میں رہے تھے، اس میں قلعہ جو ہے نا جب جناب مشرف دور میں تھا وہاں پہ رہے تھے. سو انہوں نے بھی یہی سمجھا ہوگا کہ جناب کہ وہی وہ سکور سیٹل کرنے والی بات ہے کہ خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا جائے. بہرحال میں پھر کہتا ہوں سر، وہ جو ہے نا بات اس کی ایک انڈین وہ جو اس کی ویب سیریز ہے اس پہ نیٹ فلکس پہ بھی ہے میرے کو سیکریٹ گیمز، تو اس میں نواز الدین صدیقی کا جو ہے نا ڈائلاگ میں روز اپنا کو میں سنتا ہوں اور اپنی کاؤنسلنگ کرتا ہوں کہ حضور بندے کو اوقات میں رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اپن کو لگتا ہے کہ اس میں ڈائلاگ ہے کبھی کبھی تو اپن کو لگتا ہے اپن ہی بھگوان ہے. یہ فیز ہر بندے پہ آتی ہے کہ اپن کو لگتا ہے کہ اپن ہی بھگوان ہے. تو جناب یہ بھگوان کا یہ جو رتبہ کوئی لوگ لے لیتے ہیں یا ہم ان کو یہ احساس دلواتے ہیں کہ آپ ہی بھگوان ہیں، اٹس اے ویری ڈینجرس. بہرحال اینی وے گڈ لک. ہم کیا کہہ سکتے ہیں سر کہ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے، انہیں سچا ثابت کرتے کہ ان کے حامیوں پہ تبرہ پڑتے، گالیاں دیتے، سارا کچھ کرتے اور ایک کلچر آف انٹالرنس پیدا کرتے ایک اتنی بڑی پارٹی، اتنا ووٹ بینک، اتنی بڑی ایک مطلب ہے ایک وائس تھی نوجوانوں کی. اب آپ کہیں گے کوئی نہیں، ٹھیک ہے کوئی نہیں، فیئر انف، لیکن اس پروسیس میں سے کتنے لوگ تکلیفوں میں سے گزرے، کتنا پاکستان پیچھے گیا ہے، کتنے نوجوان یوتھ جو ہے اس کو ڈیفیکلٹیز ہوئی ہیں، مشکلیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں. بہت ساری فیملی سفر کر رہی ہیں، ملک سفر کر رہا ہے بیکاز کہ ہم نے کہا جناب کہ میں کل ہی کافی ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کوئی بات تو نہیں کہ جو میرا دشمن نہ ہو. جمہوریت تو ایسے نہیں ہونی تھی. بہرحال اینی وے خان صاحب کی لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کی تکلیفیں مشکلیں جو ہیں وہ دور ہوں اور جب وہ واپس آئیں ایک بہتر، زیادہ سمجھدار، پریکٹیکل اور ایک میچور سیاستدان اور انسان کے طور پر وہ آ کے پالیٹکس دوبارہ کریں.